کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ چوتھے پارے کے اینڈ میں جو نکاح سے متعلق عرب میں خرافات تھے اور جو غلط رسومات تھی اس کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن مقدس چونکہ مکۃ المکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، یا یوں کہہ لے کہ خطہ حجاز میں نازل ہوا ہے، تو اس وقت وہاں جو جہالت کی غلط رسومات تھی، اسلام نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ تو اس لیے پانچواں پارہ بھی اسی سے کنیکٹ ہے اور الگ ترتیب مضامین ہے۔ تو چوتھے پارے کی کچھ آیتوں کو ہم ساتھ لے کر کے تاکہ پانچویں پارے کے مضامین سمجھ میں آئیں کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا، چونکہ عرب میں کئی عورتیں رکھنے کا رواج تھا، کسی کی 10 تھی بیویاں، کسی کی 20 تھی، کسی کی اور بھی، اسلام کے آنے سے پہلے بڑی تعداد میں ان کے پاس بیویاں، اور وہ اس پہ فخر کرتے تھے۔ تو اب جن بیویوں سے ان کو اولاد ہوتی تھی تو باپ کے انتقال کے بعد عرب والے یہ کرتے تھے کہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے۔ یہ وہاں کا دستور تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بڑی قبیح اور بڑی گندی رسم تھی، تو اسلام نے اس کو ختم کیا اور اسلام نے بتایا کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اس کی تفصیل آئی، اور اس کو فقہا نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو ہے حرمت نسب، یعنی کچھ عورتیں ایسی ہیں جو نسب کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حرام۔ ایسی ایک حرمت رضاعت کہ جس ماں کا دودھ پیا، اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے لیکن اس کا دودھ پیا، چونکہ عرب میں یہ بھی تھا کہ کئی عورتوں کے دودھ پلائے جاتے تھے، اپنے یہاں بھی کبھی کبھی کسی عذر کی وجہ سے ماں پلانے کے قابل نہیں ہوتی تو کوئی اور خاتون پلا دیتی، اس کو حرمت رضاعت کہتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ یہ ہو گیا۔ تیسرا یہ حرمت مصاہرت، یعنی کہ کسی خاندان میں کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کو بیوی بنا کر رکھ لیا، تو اب اس کے کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، اس کا ذکر آیا ہے، تو میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ معلومات بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس میں اکثر چونکہ یہ سورہ نساء کا حصہ ہے تو اس میں اکثر نکاح کے مسائل، مہر کے مسائل، طلاق کے مسائل اور بھی مسائل ہیں۔ آج اس پر کچھ گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ علم نہیں ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غلط راہ پر جاتے ہیں۔ تو جو حرمت نسب ہے، یعنی نسب کی وجہ سے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، ان میں تو قرآن نے پہلے جس کا ذکر کیا وہ ماں ہے۔ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی جس سے وہ پیدا ہوا۔ لیکن ماں کہہ کر کے صرف حقیقی ماں مراد نہیں ہے، وہ تو ماں ہے ہی ہے، اس کے ضمن میں اوپر دادی، نانی اور اوپر جتنا اوپر جائیں گے وہ سب سے نکاح حرام ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹی، تو بیٹی سے مراد بیٹی کے ضمن میں یہ بھی بیٹی، پوتی، نواسی، پھر نیچے 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 جتنا نیچے آئیں گے ان سب سے نکاح حرام ہے۔ پھر اسی طرح سگی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب سگی بہن سے بھی نکاح حرام ہے اور سوتیلی بہن سے بھی نکاح حرام ہے۔ سوتیلی بہن کس کو کہتے ہیں؟
کہ ماں دو ہو اور باپ ایک ہو، ماں الگ الگ ہو لیکن باپ ایک ہی ہو تو وہ سوتیلی بہن ہے، اس سے بھی نکاح، وہ بھی نکاح کے مسئلے میں سگی بہن کی طرح حرام ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح پھوپھی سے بھی نکاح حرام ہے۔ پھر اسی طریقے سے خالہ، سگی خالہ، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ پھر بھتیجی اور بھانجی، یہ جو سارے رشتے ہیں یہ نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ ماں، دادی، نانی اوپر اوپر، بیٹی، پوتی، نواسی نیچے نیچے، پھر اسی طریقے سے پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ ٹوٹل ہو گئے تقریباً 7، تو ان سے نکاح حرام ہوا۔ پھر اسی طرح اگر کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ بھی سگی ماں کی طرح ہے، یعنی حرمت رضاعت ثابت ہوگی نا، تو نکاح کے معاملے میں سگی ماں کی طرح۔ پھر اس کی بیٹی رضائی بہن، سگی بہن کی طرح، وہی نکاح کے مسئلے میں۔ پھر اسی طریقے سے جس کا دودھ پیا اس کی سگی بہن، یہ اس طریقے سے پھر وہ جو رشتے میں نے بیان کیے، پھر وہ سارے رشتے نہیں وہی تقریباً وہ بھی 7 ایسے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کی جو ماں ہے اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ یعنی جس سے نکاح کیا ہے تو سمجھ لیجئے خود کی ساس، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ پہلے گھر سے کوئی بیٹی رکھتی ہے، یعنی اس کی بیٹی، وہ جس نے نکاح کیا ہے اس سے، یہ اس کی حقیقی بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور مرد سے لیکن ہے اسی کی بیٹی، تو وہ بھی آپ کی بیٹی کی طرح ہوگی، اس سے بھی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے بہوؤں کے ساتھ، یعنی کہ جو عورت کبھی آپ کے بیٹوں کے نکاح میں رہی ہو اور اس سے بیوی جیسا سلوک کر لیا گیا، وظیفہ زوجیت ادا کر دیا گیا، تو بہوؤں کے ساتھ اگر کبھی معاذ اللہ کسی کے بیٹے نے اس کی بہو کو طلاق دے دیا تو کبھی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے پوتوں کی بیویاں، نواسوں کی بیویاں، یہ بھی سب بہوؤں کے حکم میں اور ان سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر اس طرح سے جو بیوی ہے اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یعنی سالی سے، مگر شرط یہ ہے کہ جب تک کہ بیوی نکاح میں رہے گی اس وقت تک کہ سالی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے جو خاتون نکاح میں ہے اس کی خالہ، یعنی کہ بیوی اور اس کی خالہ دونوں ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے بیوی اور اس کی بھتیجی دونوں ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے بیوی اور اس کی بھانجی دونوں ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یعنی کہ بیوی کی بھانجی سے نکاح ہو سکتا ہے، بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ کب، کس صورت میں؟ اس کی خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے، کس صورت میں؟ اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، کس صورت میں؟ جب یہ انتقال کر جائے یا اس کو طلاق دے دیا جائے تو اب وہ دوسری اس کو لے آ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی موجود ہو، اس کی خالہ بھی موجود ہو، یہ بھی موجود ہو، اس کی بھتیجی موجود ہو، یہ بھی موجود ہو اور اس کی بہن بھی موجود ہو، اور نکاح ایک نکاح میں ان کو، یعنی کہ ایک مرد کے نکاح میں ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی تفصیل بیان کی گئی۔ اگر بات، چونکہ یہ مسائل ہیں، اگر نہ سمجھ میں آئے ہوں تو ایک مرتبہ بعد میں آپ مجھ سے پھر پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی بساط پر اس کو بیان کر دیا، چونکہ ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہی ہوتا ہے۔ ویسے تراویح کے بعد تو آدمی ڈھیلا ہی پڑ جاتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر دے کہ پوری 20 رکعت اور اس کے بعد پھر عشاء کی 17، یعنی تقریباً 37 رکعتیں پڑھنے کے بعد بھی آپ اکثر لوگ سب کے سب بیٹھے ہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، بڑی بات ہے، ورنہ آدمی تھک جاتا ہے۔
تو آپ کی تھکن کا بھی خیال ہے اور بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے اختصار ملحوظ ہے۔ اگر اس کی تفصیل آپ کو جاننا ہو تو میں تو کافی دیر تک یہاں ہوتا ہوں، آپ بعد میں آ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کل عصر سے لے کر کے جو ہے وہ تقریباً رات 2-2:30 بجے تک کے یہیں پر وقت گزر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کیبل پر جو ہے وہ بزم افطار کی محفل ہے، جس میں سوال و جواب اور درس وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب سے عشاء کا ٹائم کم ہوتا ہے تو یہیں گزر جاتا ہے، اور پھر تراویح آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور درس، اور اس کے بعد پھر ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس کی تفصیل جاننا ہے بلا جھجک آپ آ کر بیٹھ کر پوچھ سکتے ہیں، مجھے برا نہیں لگتا، بلکہ مجھے ان لوگوں سے محبت ہوتی ہے جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھنا ہو تو بالکل سمجھ سکتا ہے۔ تو پھر آگے اس کے بعد پھر ذکر آ رہا ہے مہر کا، چونکہ یہ نکاح کے مسائل چل رہے ہیں، پھر مہر کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب کسی سے نکاح کرو کسی عورت سے تو اس کا مہر ادا کرو۔ اور مہر کے معاملے میں یہ ہے کہ مطلقاً مہر ادا کرنا یہ واجب ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اس میں اجلت کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ مہر بہت تاخیر کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ کا حال تو یہ ہے کہ 4-4 6-6 بچے ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئی، 50-60 سال کی عمر میں پہنچ گئے، نکاح کو 40-40 سال ہو گئے، ابھی تک انہوں نے مہر دیا ہی نہیں۔ حالانکہ نکاح کے فوراً بعد مہر ادا کرنا چاہیے، یہاں تک فرمایا کہ بیوی کے قریب ہونے سے پہلے اس کا مہر اسے پہنچا دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نکاح کرے، یہ کیمیائے سعادت میں حدیث پاک موجود ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو شخص نکاح کرے اور مہر نہ دینے کی نیت کرے کہ دینا ہی نہیں ہے میں نے مہر، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے مہر ادا کرو۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں 40-40 سال ہو گئے، وہی جو 251 150 روپیہ 100 روپیہ 111 روپیہ مہر باقی، ابھی بھی باقی ہے۔ دنیا کہاں پہنچ گئی؟ اس وقت کے 111 روپیے آج کیا قیمت رکھتے تھے، لیکن چونکہ وقت تو گزرتا گیا، پیسے تو بڑھ نہیں سکتے، اب جب وہ پیسے کی قیمت تو اتنی ہی رہی، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 111 روپے میں آدمی ایک مکان خرید لیتا تھا، ابھی 111 روپے میں ایک ڈریس بھی نہیں خرید سکتا، لیکن مہر تو بیچاریوں کو اتنا ہی ملنا، یہ ظلم ہے۔ اس لیے جلدی جلدی دے دو، جتنا بھی ہے دے دو، بلکہ اگر بہت پرانا ہے تو کچھ بڑھا کر کے اس میں دے دو تاکہ وہ کوئی زیور تو خرید سکے۔ اچھا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ مہر کا پیسہ عورت استعمال نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے۔ مہر کا پیسہ اگر عورت چاہے تو اس کے زیورات بنا کے پہن لے، اپنے ذاتی کام میں استعمال کر لیں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ مالیگاؤں میں یعنی کہ ماحول ہے کہ مہر کا پیسہ ملتے ہے تو مسجد مدرسے میں دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اپنے کام میں لانا چاہتے ہیں تو بھی لا سکتے ہیں، مگر یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ مسجد مدرسے میں دے کر کے اللہ کی راہ میں دے دیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں استعمال کر سکتے۔ ذاتی طور پہ ایسا نہیں ہے، ذاتی طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، وہ عورت کی ملکیت ہے، اس کی خاص، وہ جس کام میں چاہے استعمال کر سکتے۔ مہر دے دیا کرو۔ پھر اس کے بعد ہمیں تجارت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے قرآن کی یہ شان ہے، قرآن نے کسی بھی عنوان کو چھوڑا نہیں ہے، ہر عنوان پر قرآن نے گفتگو کی ہے۔ چند 100 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، لیکن احاطہ کرتی ہے تمام عناوین کا، ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کی جتنی صلاحیت ہے آپ اس میں ڈوبتے جائیے، نکالتے جائیے موتی۔ تو پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا لوگوں کو مخاطب کرنے کا، اے ایمان والو اپنے مالوں کو ناجائز اور باطل طور پر نہ کھاؤ۔ حالانکہ آدمی اپنا مال کیسے ناجائز طور پہ کھائے گا؟ آدمی تو دوسرے کا مال کھائے گا، لیکن قرآن کتنی ایک دوسرے میں اپنائیت بتاتا ہے مسلمانوں میں، کہ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال ناجائز طور پہ کھا رہے ہو تو تم غیر کا نہیں اپنوں کا ہی کھا رہے ہو ناجائز طور پہ، تو ناجائز طور پہ نہ کھاؤ، دھوکہ دے کر مت کھاؤ، حرام مال مت کھاؤ،
تجارت کا جو طریقہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کے مطابق کھاؤ. یعنی اسلام نے حلال پر بہت زور دیا ہے. ایک بات یاد رکھنا، حرام کھا کر رات بھر آپ مصلی پر عبادت کریں کوئی فائدہ نہیں، اور آپ حلال کھا کر صرف فرائض اور واجبات پر بھی اکتفا کر لیں تو آپ اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی عبادتیں کافی ہیں، جنتی بن جانے کے لیے وہی عبادتیں کافی ہیں. حرام لقمہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہے 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. اگر اس نے 40 روپے کا کوئی کپڑا خریدا ہے، مثال دے رہا ہوں، 40 روپے کا کپڑا خریدا، ان 40 روپے حلال کے تھے، صرف 1 روپیہ حرام کا تھا، تو جب تک وہ لباس اس کے بدن پہ رہے گا اس کی کوئی نہ دعا قبول ہے، نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہے. اس لیے حلال پر توجہ دی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت سے حاجی، نمازی، یہ وہ کیا کیا کہلانے والے لوگ حلال کے معاملے میں بڑے کمزور واقع ہو. بڑے شور، کسی نے کہا نا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، وہی حال ہے قوم مسلم کا. بڑے تقوی والے، بڑے پرہیزگاری والے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ لین دین کر کے دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. اور اصل انسان کی پہچان مسجد میں نہیں ہے، اصل انسان کی پہچان مسجد میں نہیں ہے، داڑھی کی بنیاد پر نہیں ہے، لباس کی بنیاد پر نہیں ہے. ایک مقدمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ بھئی وہ فلاں آدمی کے خلاف ایک مقدمہ میرے پاس آیا ہے، تم میں کون اس کو پہچانتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور میں پہچانتا ہوں. سرکار علیہ السلام کے صحابی تھے، فاروق اعظم نے کہا میں پہچانتا ہوں. کہا کیسا ہے؟ وہ کہا بہت اچھا ہے. کہا بہت اچھا ہے تو آپ کے پاس عمر ابن خطاب تھے، وہ بہت جلدی کسی کی بات پر آپ آسانی کے ساتھ مانتے تو نہیں تھے، آپ کی اپنی طبیعت تھی، وہ بہت تحقیق کا مزاج رکھتے تھے. تو فاروق اعظم نے کہا کہ تم نے اس کو اچھا کہہ دیا، دلیل کیا ہے؟ کہا وہ کثرت سے مسجد میں آتا جاتا ہے، نمازیں بڑی جماعت سے پڑھتا ہے، مسجد میں اس کا اکثر وقت گزرتا ہے. فرمایا کسی کے اچھا ہونے کے لیے مسجد میں وقت گزارنا کافی نہیں ہے. کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں. کیا آپ اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں. کہا جب یہ 3 کام آپ نے نہیں کیے تب آپ کو اس کو اچھا کہنے کا کوئی حق نہیں. صرف مسجد میں بیٹھنے کی بنیاد پہ اچھا نہیں کہہ سکتے جب تک لین دین نہ کرو، پڑوس میں نہ رہو، سفر نہ کرو. آپ دیکھیے، سفر کر کے دیکھیے، لین دین کر کے دیکھیے، پڑوس میں رہ کر دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ حالات کیا ہیں. تو مسلمانوں کو یاد رکھیے گا کہ ہم اپنی نماز دکھا کر لوگوں کو مسلمان نہیں کر سکتے. وہ جو کیریکٹر، جو کردار تھا نا، وہ ایک الگ خوشبو ہے. اللہ کرے مسلمان حلال کی طرف آئے. آج کل تو اللہ رحم و کرم فرمائے کہ کیا کہیے گا، اللہ کے گھر میں کہتے ہیں، اس لیے جو وہ کوئی کسی کو ذہن میں لے کے کہنا اچھی بات نہیں ہے. ایک جنرل بات کہوں، ایک چیز لوگ 4 لوگوں کو بیچتے، 6 لوگوں کو بیچتے. اپنے شہر میں ایک پلاٹ کئی لوگوں کو لوگ بیچ دیتے ہیں. اب بیچارے غریب لوگ کیا کریں گے؟ دوڑتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، آخرکار چھوڑ دیتے ہیں. لوگ حج اور عمرہ کے نام پہ پیسے کھا جاتے ہیں. دوڑتے رہیے ان کے پاس، دوڑتے رہیے ان کے پیچھے. یہ سب حال، یعنی حرام کھانے کی عادت لوگوں کو پڑ گئی ہے. اسی طریقے سے الیاذ باللہ جو وہ غریبوں کو ورگلائیں گے کہ چلو تمہارے پیسے اس کمپنی میں جمع کراؤ، پھر اتنے مل جائیں گے، پھر وہ ہو جائیں گا اور وہ ہو جائے گا. کون لوگ ہیں بھائی؟ تو بولے وہ فلاں مفتی صاحب نے بھی تصدیق کر دی، وہ فلاں علامہ صاحب نے بھی تصدیق کر دی، وہ فلاں نے بھی کر دی، اور بعد میں پھر وہ سارے پیسے لے کر کے بھاگ جاتے ہیں. اب دوڑتے رہیے ان کے پیچھے. یہ صورتحال ہے. کس پہ اعتماد کرے گا آدمی؟ ہمارے شہر کے یہ حادثات ہوئے نا، ہمارے شہر کے اندر بے شمار حادثات ہوئے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں تو مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ شارٹ کٹ میں ترقی کو مت حاصل کیجیے. حرام آتے ہوئے آتا ہے، آتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن حرام پائیدار نہیں ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. حلال میں دھیرے سے ترقی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کی ترقی ہوتی ہے، اور حرام فوراً پٹ سے آتا ہے اور جاتا بھی ایسے، کنگال کر دیتا ہے.
اس لیے حلال کو لازم پکڑیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خودکشی مت کرو. دیکھیے پھر ایک نیا عنوان آ گیا. یہ قرآن کی شان ہے. دیکھیے عنوان بدلتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اس خوبصورتی سے قرآن عنوان تبدیل کرتا ہے. اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, اپنی جان کو ہلاک مت کرو. نہ خود کی جان ہلاک کرو, نہ کسی کو قتل کرو. خود کی جان ہلاک کرنے کے لیے بھی منع فرمایا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خودکشی کرے گا, دیکھیے کتنی بھی مشکل آ جائے, مصیبت آ جائے, خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں بہت پریشان ہو گیا, خودکشی کر لوں, لٹک جاؤں, یہ زہر کھا لوں, وہ کر لوں. آپ کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ میری آواز گھروں تک بھی پہنچ رہی ہے. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ وقتی طور پر جس مصیبت میں مبتلا ہیں, آپ اس سے آپ کو نجات مل جائے, بس یہی آپ چاہتے ہیں. لیکن یہ وقتی طور کی مصیبت سے نجات پانے کے لیے آپ ہمیشہ کی اس سے بڑی مصیبت مول لے رہے ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس چیز سے خودکشی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ اسی سے خودکشی وہ کرتا رہے گا. جیسے کسی نے پھانسی پہ اپنے آپ کو لٹکا لیا, پھانسی کے پھندے پہ وہ لٹک گیا. اب وہ یہاں سے تو مر کر کے ایسا لگا کہ چلو سکون پا گیا, ٹینشن ختم. نہیں, اس سے بڑا ٹینشن. کیا ٹینشن ہے کہ دنیا والے ستا رہے تھے, لیکن اب وہ جہنم میں گیا اور اب اس کے لیے آگ کا پھندا لٹکایا جائے گا اور پھر پھانسی دی جائے گی. پھر وہ اس کو مارا جائے گا, پھر زندہ کیا جائے گا, پھر آگ کے پھندے میں لٹکایا جائے گا, پھر اس کو مارا جائے گا, پھر زندہ کی. یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایک طویل مدت تک. اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیشہ. اس سے ہمارے علماء فرماتے طویل مدت تک, اور کتنی طویل مدت ہوگی یہ اللہ جانے. تو یہ چند لمحے کی دنیا کی مصیبتیں مشکل ہے. کبھی کبھی کچھ نوجوان ایسا بھی ہوتے ہیں, کوئی گناہ کرتے ہوئے غلطی کرتے پکڑا گئے. جیسے مثال کے طور پر, میں کسی گناہ کی تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن بتا رہا ہوں, جیسے چوری کرتے پکڑا گئے. بعض ایسے جوان ہمارے خودکشی کیا انہوں نے, مسلم جوانوں نے چوری کرتے پکڑا گئے تھے, شریف خاندان کے. اب باپ کی عزت داؤ پہ لگ گئی, خاندان کی عزت داؤ پہ لگ گئی, تو کیا کریں, چلو خودکشی کر لیں. خودکشی اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل تو یہ تھا کہ آپ سچی توبہ کرتے, اور جو داغ آپ کے خاندان پر چوری کی وجہ سے لگا ہے, پھر آپ کی زندگی آپ ایسی پیش کرتے کہ لوگ اس زندگی کو بھول کر کے کہتے کہ یار اس کو ٹھوکر لگی تھی تو اس کی زندگی بدل گئی. مثال کے طور پہ حضرت فضیل بن عیاض پہلے ڈکیتی کرتے تھے. ڈکیتی کرتے تھے کہ نہیں, لکھا ہے کتابوں میں, بیان بھی ہوتا ہے. لیکن کیا کوئی حضرت فضیل سے نفرت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ڈکیتی کرتے تھے, جب توبہ کی ہے تو اتنے متقی ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے تقوی والے کہتے تھے کہ فضیل صرف متقی نہیں ہے بلکہ سراپا تقوی کا نام ہے فضیل بن عیاض. یوں اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ نہ کرے کچھ ایسے جوان بھی تھے, کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا گئے, پھر خودکشی کر لی کہ بھئی چلو بدنامی ہو گئی, اب کیسے جئیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمت مت ہارو, غلطی ہوئی ہے نا, غلطی ہوئی ہے, جرم ہوا ہے, ہمت نہیں ہارنا. اس کا راستہ توبہ ہے. میں زنا کرنے والوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں, حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک گناہ کیا اب دوسرا گناہ کیوں کرتے ہو؟ اگر ایک گناہ ہو گیا تو اس کو توبہ کر لو اور پھر اپنی زندگی ایک اچھے انسان کی حیثیت سے پیش کرو. حضرت بشر حافی پوری رات پورا دن شراب کے میخانے میں پڑے رہتے تھے, شراب کے اڈوں پہ پڑے رہتے تھے, لیکن بس اللہ نے زندگی بدلی. ایسے توبہ کی کہ ایسی ولایت کا مقام پایا کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے تھے اس راستے میں کبھی جانور گوبر نہیں کرتے تھے. یہ مقام ملا آپ کو. تو پچھلی زندگی میں جو ہوا سو ہوا, توبہ کرو اور اپنی زندگی کو ایک اچھے انداز سے پیش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر عزت, اور توبہ کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا. ہر دنیا کی عدالت کا دستور ہے کہ جو اپنے جرم کا اقرار کر لے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. میرے اللہ کی عدالت ایسی ہے, اگر بندہ اقبال جرم کر کے سچی توبہ کر لے اللہ ذلیل ہونے نہیں دیتا, اتنی عزتیں عطا کرتا ہے کہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس لیے خودکشی حل نہیں ہے, گناہ کا حل خودکشی نہیں ہے. قرض کے بوجھ تلے دبے, اس کا حل خودکشی نہیں ہے. اگر قرض کے بوجھ میں دب گئے ہو, اب نہیں دے پاتے, پہلے تو قرض مت کرو. اور اگر قرض کے بوجھ تلے دب گئے ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں دینے کی حیثیت ہے تو زکوٰۃ کی رقم لے کر بھی اپنا قرض ادا کر سکتے.
اسلام نے راستے بتائے، اس راستے سے چلو. تو فرمایا کہ خودکشی نہ کرو. بڑا بہت بھیانک اس کا انجام ہے جہنم کے اندر. یعنی کسی نے زہر پی کر کے مرا ہے، تب اس کو جہنم کا زہر پلایا جائے گا، بار بار مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا. کسی نے چھری اپنے پیٹ میں ڈال لی ہے تو جہنم کی بنی ہوئی آگ کی چھری اس کے پیٹ میں ڈالی جائے گی، اس کو مارا جائے گا. یعنی جس چیز سے بھی اس نے خودکشی کی، اسی طریقے سے کوئی پانی میں کود کر خودکشی کیا ہے تو جہنم کی وہ ابلتی ہوئی کھولتی ہوئی نہروں میں اس کو ڈبایا جائے گا، مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا. سوچو کتنی تکلیف ہے. چند لمحے کی تکلیف کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اور حرام کام کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا وبال تم لے رہے ہو. اس لیے اللہ ہر مسلمان کو اس شیطانی وسوسے سے محفوظ رکھے. فرمایا کہ نہ خودکشی کرو اور نہ کسی کو تم قتل کرو. کسی کو قتل مت کرو، اس لیے کہ اگر تم نے بے گناہ کسی کو قتل کیا ہے، ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اللہ معاف نہیں فرمائے گا. بلکہ قاتل کا حال یہ ہے کہ جو قاتل ہے اس پہ اللہ نے لعنت کی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس کا مطلب بھی ہے کہ طویل مدت تک. بلکہ یہاں تک آیا کہ اگر قاتل توبہ نہ کرے تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. کیونکہ آپ نے کسی کو قتل کیا تو آپ کسی مسلمان کو، تو آپ کی مسلمان بہن بیوہ ہوگی، اس کے بچے یتیم ہوں گے، اس کے گھر میں اندھیرا ہوگا. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کسی کو بھی تکلیف ہو، درد تو ہم ہی کو ہونا ہے. اس لیے ایک دوسرے کو قتل مت کرو. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے شہر میں ابھی رمضان شریف سے پہلے قتل کی کئی واردات بھی ہوئی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. چھوٹی چھوٹی چیزوں، کتے کو چھیڑ دیا، اس پر قتل کی واردات. بچوں پہ سے جھگڑا ہوا، اس پہ قتل کی واردات. قتل کو آسان سمجھ رکھا ہے، قتل کو آسان سمجھ رکھا ہے. قاتل پر اللہ نے لعنت کی ہے، لعنت. اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے. اتنا ناراض ہوتا ہے اللہ قاتل سے. اس لیے بے گناہ، اچھا مسلمان تو مسلمان ہے، کسی کافر کو بھی بے وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان تو بڑی چیز ہے، کوئی اگر مسلمان نہیں ہو تو اس کو بھی قتل نہیں کر سکتے. اتنا آسان نہیں ہے قتل. بلکہ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی چڑیا کو بھی آپ نے بلا وجہ قتل کیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو چڑیا کو بلا وجہ قتل کرے گا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی لائے گا تو اللہ اس کی نیکیوں کو رد کر کے اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. یعنی چڑیا اگر حلال تھی، آپ نے کھانے کے لیے ذبح کیا تب تو ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت تھی، وہ بلا وجہ قتل کیا، کھیل تماشے میں قتل کیا. پہاڑوں جیسی نیکیاں ایک چڑیا کے قتل پر رد کر دی جائے گی. پہاڑوں جیسی حج، عمرہ، رمضان شریف کی سب رد کر کے صرف چڑیا کے قتل پر. دیکھو، اپنی ضرورت کے لیے ذبح کرنا الگ اور شوق کے لیے قتل کرنا الگ، دونوں کا فرق آپ سمجھیں گے. اس پر توجہ ہوگی آپ کی. کھیل کود کے لیے آپ نے قتل کر دیا، جہنم میں ڈالا جائے گا. جب چڑیا کے قتل پر یہ وبال ہے تو انسانوں کے قتل پر پھر اس سے ان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے جو خود کے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنی اولاد کو قتل مت کرو غربت کے خوف سے. اللہ انہیں بھی کھلاتا اور تمہیں بھی کھلاتا. اللہ کھلانے والا. اس لیے ان چیزوں سے بچو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اب یہ بڑے گناہوں کا ذکر تھا نا، خودکشی ہے، قتل ہے، حرام مال ہے، اب قرآن کہتا ہے اگر ان بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام برائیوں کو تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دے گا اور تمہیں عزت کے گھر میں، عزت کی جگہ جس کو جنت کہتے ہیں، اللہ اس میں تمہیں داخل فرمائے گا. اس کی تشریح میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، بلکہ جن گناہوں پر سخت وعید آئی ہے یا حد لگائی جاتی ہے اس کو بڑے گناہ کہتے ہیں. جیسے شرک بڑا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ، اسی طریقے سے حرام لقمہ کھانا بڑا گناہ، شراب پینا بڑا گناہ، جھوٹی قسم کھانا بڑا گناہ، یہ سب بڑے گناہ. اور بھی اس کی تفصیل ہے. ایک موقع پر مرکز پر ہی ہفتہ واری اجتماع میں تقریباً 6-7 ہفتے مسلسل ہم نے بڑے گناہ کون کون سے اس پہ بیان کیا تھا.
تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ بڑے گناہ کون کون سے. تو فرمایا بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری برائیوں کو مٹا کر تمہیں عزت کے گھر میں جنت میں داخل فرمائے گا. پھر اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت معاملے کی طرف ہماری توجہ کو موڑا گیا ہے. پھر ایک نیا عنوان آیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا انعام ہے, اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی. یعنی اللہ نے کسی کو خوبصورتی دی, اللہ نے کسی کو دولت دیا, اللہ نے کسی کو بڑے گھرانے میں پیدا کیا, کسی کو اعلیٰ نسب پیدا کیا. یعنی الگ الگ اللہ کی نعمتیں. پھر اسی طرح کسی کو چھوٹے گھرانے میں پیدا کیا, پھر کسی کو خوبصورتی کم دی, کسی کو مال کم دیا. یعنی یہ اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا. تب اس میں ہوتا کیا ہے, جب کسی کو نعمت, جیسے ہمارے جیسے دوست ہیں, 4 دوست ہیں, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اب اس میں کوئی بہت خوبصورت ہے اور دوسرا کوئی ایک کالے رنگ کا, تو وہ سوچتا ہے یار یہ بڑا خوبصورت ہے, کاش میں بھی ایسا ہوں. تو قرآن نے اس سوچ کا خاتمہ کیا کہ بھئی اللہ نے تجھے جو دیا ہے نا تو اسی پہ خوش رہے, اس جیسا بننے کی کوشش نہ کر. بن نہیں سکتا. تو جب بنے گا نہیں تو کیا ہوگا, آپس میں حسد پیدا ہوگا, بغض پیدا ہوگا, عداوت پیدا ہوگی, دشمنی پیدا ہوگی. تو رنگ کا کالا ہے, وہ رنگ کا گورا ہے, تو جیسا نہیں بن سکتا. تو غریب ہے, وہ بہت مالدار ہے, تو حلال ذریعے سے کوشش کر, وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس جیسا بننے کے چکر میں تو اپنا بھی کھو دے گا. تو اس میں کیا ہے کہ تم مالدار نہیں ہو, تم خوبصورت نہیں ہو, تم بہت پڑھے لکھے نہیں ہو, تم بہت علم والے نہیں ہو, تم اعلیٰ خاندان کے نہیں ہو, تو اس جیسا بننے کی کوشش کرنے کی بجائے ایک معاملہ یہ کرنا کہ تم اچھے عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا, تو وہ سب تمہارے پیچھے رہ جائیں گے, تم ان کے آگے نکل جاؤ. یہ ایک راستہ آگے نکلنے کا. تو کسی اور جیسا دنیا میں اس جیسا بننے, بھئی بہت سارے سفید چمڑی والے ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں. اب جیسے ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں, اس کا نام تو ابو لہب نہیں ہے نا. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ ابو لہب کو ابو لہب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بظاہر اتنے سفید رنگ کا تھا, یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یعنی بظاہر وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے رنگ کی, اس کی سرخی, چہرے کی سرخی, بنو ہاشم سے تھا نا وہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور اس کے والد ایک ہی تھے نا, ایک ہی خاندان تھا. تو بنو ہاشم کا تو پورا خاندان ہی خوبصورت تھا. تو ابو لہب اتنا خوبصورت تھا بظاہر کہ اس کی سرخ رنگت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے آگ کے شرارے اٹھ رہے. یعنی اتنی خوبصورتی تھی, بلا کی خوبصورتی بظاہر, کہ ایسا لگتا تھا جیسے, اسی لیے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے. یعنی ایسا دیکھ کر کے لگتا تھا جیسے اس کی خوبصورتی سے چنگاریاں اڑ رہی. لیکن کیا ہوا, وہ کفر کی وجہ سے حسن کی چنگاریاں جہنم کی چنگاریوں میں تبدیل ہو گئی, اور قرآن نے کہا کہ وہ آگ میں جل گیا, جلا دیا گیا. تو اب دیکھیے, ایک ہے ابو لہب کی ظاہری خوبصورتی, اور دوسرے بلال حبشی کی بظاہر جو ہے ان کا رنگ پکا. لیکن کہاں ابو لہب خاندان اعلیٰ, دولت والا, اس کے بعد حسن والا, جمال والا, اعلیٰ نسب کہلانے والا, مکے کا سردار کہلانے والا, قرآن نے اس کو سند یافتہ جہنمی قرار دیا. اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہے؟ پوری صورت آگے اس کے جہنمی ہونے پر. لیکن ایک وہ بلال جس کے نسب کے بارے میں بہت زیادہ, یعنی کہ بنو ہاشم کی طرح لوگ اعلیٰ نسب ان کو نہیں کہتے ہیں نا, لوگ نہیں کہتے. اسی طرح رنگ ان کا اتنا بہت زیادہ خوبصورتی والا نہیں, لیکن انہوں نے جو تقوی پرہیزگاری اختیار کی, تو اب شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ان کے جوتیوں کی آہٹ جنت میں محسوس فرما رہے ہیں, ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں محسوس فرما رہے ہیں. تو اسلام یہ بتا رہا ہے کہ کسی کی دنیاوی ترقی دیکھ کر اس جیسا بننے کی کوشش کرنے میں حسد اور بغض میں مبتلا ہونے کی بجائے
دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اللہ کو راضی کر رہے، اس لیے کہ وہ راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ دنیا کے راستے بند ہیں نا، لیکن وہ راستہ کھلا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرف کوشش کیجئے، دیندار بننے کی کوشش کیجئے۔ تو اس پر کہا گیا کہ اور پھر یہ کہ تم اللہ کا فضل مانگ، ایسا بھی نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ، بھئی کسی کی طرح بننے کی کوشش کرنے میں حسد نہیں کرنا، تم بھی اللہ سے فضل مانگو، اللہ تمہیں فضل عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اب اختتام پر آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ ایک اور چیز، آج کا بھی اعتراض ہے، اس دور کا بھی اعتراض تھا، اس دور میں، اس دور کا بھی اور آج کا بھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑا نہیں کیا، پیچھے ڈھکیلا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن کے اندر کہ جیسے مردوں کو کمانے کا حق ہے ویسے عورت بھی کما سکتی۔ اور ایک اور بہت بڑی بات کہہ دی، مگر مرد کی کمائی کا مالک مرد ہے اور عورت کی کمائی کی مالک عورت ہے۔ لیکن اب چونکہ مرد کمائے گا تو مرد پر فرض ہے کہ وہ عورت پہ خرچہ کرے، لیکن عورت کمائے گی تو عورت پہ فرض نہیں کہ وہ مرد پہ خرچہ کرے، وہ اپنا خود جمائے گی اور وہ چاہے گی تو مرد کو دے گی، نہیں چاہے گی تو نہیں دے گی، اس کے بعد وہ خود جمع کرے گی۔ یہ ہے، اس سے پتا چلا کہ ہمارے یہاں عورتوں کو کمانے سے نہیں روکا گیا، عورتوں کو کمانے سے نہیں، ایک حد مقرر کی گئی کہ وہ کر سکتی ہے، جو بھی کام وہ کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن اس کام کے کرنے میں اس سے حرام کام نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اگر وہ بالفرض، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر وہ کسی اسکول میں ٹیچر بن کر جاتی ہے، کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر بن کر جاتی ہے، اسی طریقے سے کسی آفس کے اندر کوئی آفیسر کی حیثیت سے جاتی ہے، اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ عورت پر اسلام نے جتنا پردہ فرض کیا ہے اس پردے کی پابندی کے ساتھ وہ سارے کام کر سکتی جس کی اسلام نے اجازت دی۔ اسلام نے عورت کو کمانے سے منع نہیں کیا، کما سکتی ہے، لیکن کوئی ایسا کام کرنے کے لیے جائے جس سے اس کی آبرو خطرے میں پڑ جائے پھر اسلام روک دیتا ہے۔ اگر وہ پردے کی پابندی کے ساتھ کرے تو کیا نا، خواتین نے کیا ہے، لیکن عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کمائی کا کام کرے تو کوشش کرے کہ گھریلو کام کرے، گھر میں بیٹھ کے کرے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کو پھر کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، آج آپ دیکھیے بیوٹی پارلر، زنا کے ایجنٹ کے اڈے بنے ہوئے، زنا جتنا بیوٹی پارلروں سے عام ہو رہا ہے، چہرے بنانے کے بہانے، خوبصورتی کے بہانے بیٹیاں جاتی ہے اور وہاں پر باضابطہ طور پر زنا کے دلال بیٹھے ہوئے بیٹیوں کو ورگلاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو، حرام کام کرنے والوں کو لڑکیاں سپلائی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مساج کے اڈے، یہ مساج کی لعنت بھی شروع بھی ہے، یہ بھی معاذ اللہ تعالی جو ہے وہ جرائم کے اڈے بنے ہوئے، وہاں بھی دلال بیٹھے ہوئے۔ سب کی بات نہیں کرتا، لیڈیز ہاسپٹلوں کے اندر بھی زنا کے دلال بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حق بات اللہ کے لیے صرف آبرو کے تحفظ کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے بیٹیوں کو اکیلے نہ جانے۔ پہلی بات تو بیوٹی پارلر میں جانے کا ہمارے یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر عورت کوئی زینت کرے تو وہ گھر میں کرے، جائز چیزوں سے کرے، حرام چیزوں سے عورت کو زینت کرنے، عورت کو سنگھار کرنے سے منع نہیں کیا گیا، عورت سنگھار کرے لیکن جائز چیزوں سے کرے، جو بھی جائز ہے جس سے کر سکتی ہے۔ بیوٹی پارلروں میں ہماری بیٹیوں کو جانے کی اجازت آپ نہ دیں، ورنہ خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اور رو رہے وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تو پرانے سوچ کے، دقیانوسی سوچ کے لوگ ہیں، ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلر میں خوبصورتی کے لیے آتی ہیں، ان کا کیا بگڑتا ہے؟ ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ وہ صرف تیری بیٹی نہیں ہے، وہ پوری قوم کی بیٹی ہے۔ ایک بیٹی کی آبرو جاتی ہے، پوری قوم کی آبرو جاتی ہے۔ اخباروں میں یہ نہیں چھپتا کہ فلاں کی چلی گئی، اخبار میں یہ چھپتا ہے مسلمان کی چلی گئی۔ اس لیے ایک بیٹی پوری قوم کی بیٹی ہے، اس سے پوری قوم کی آبرو وابستہ ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، میں سارے ہاسپٹلوں کو مشکوک نہیں کر رہا ہوں، مالیگاؤں والوں، گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں، سارے بیوٹی پارلروں پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔
ہاسپٹلوں کے اندر بھی زنا کے دلال بیٹھے ہوئے، ہوشیار رہنا، کہاں ہے مجھے نہیں پتا، یہ کام تمہارا ہے کیونکہ تمہارے گھر کی عورتیں جائے گی، تمہارا کام ہے۔ بیوٹی پارلروں میں، مساج کی دکانوں پر، یہ سب ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوگا، خیال کرنا ہوگا۔ اللہ سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ عورتیں جائیں کمانے کے لیے لیکن آبرو بیچ کر نہ جائیں، اور عورت جو کمائے وہ مال کی حقدار وہ خود ہے، وہ اس کی ملکیت میں، اس پہ لازم نہیں ہے کہ وہ شوہر پہ خرچ کرے، ہاں اگر وہ کرے گی تو اس کا احسان ہوگا، لیکن اس پر بڑا خیال رکھے، کہاں بھیجے کہاں نہیں بھیجے، اس پر ذرا غور کر لینا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اسلام نے اجازت تو دی ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ آج تو بھئی اسلام نے تو عورت کو مسجد میں بھی آنے کی اجازت دی تھی نا، لیکن جب آبرو خطرے میں آ گئی تو روک دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے اگر عورتیں کسی کام کے لیے جاتی اور آبرو خطرے میں آتی ہے تو پھر روکا جائے گا، اور گھریلو کام کاج کرے جو بھی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ آپ کو اتنی برکت دے، پوری قوم کو، امت مسلمہ کو اتنی برکت دے کہ ہماری بیٹیوں کو، بچیوں کو کہیں جانا نہ پڑے، اللہ اس دن سے بچائے، لیکن گھریلو ہنر سکھاتے رہیں تاکہ بچیاں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ اسی لیے مرد اپنی رقم کو عورت پہ خرچ کرتا ہے، اس پر نان و نفقہ کے حوالے سے خرچ کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، مرد عورت پر حاکم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے نزدیک نیک عورت وہ ہے۔ اب نیک عورت کون سی ہے؟ خواتین اگر سن رہی تو ان کی توجہ، صرف نماز پڑھ کے نیک عورت میں آپ کا شمار عورتوں میں نہیں ہوگا، صرف روزے رکھ کر تسبیح پنسودے وغیرہ سے آپ کا شمار نیک عورتوں میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تشریف فرمائی اور قرآن کا بھی فرمان ہے، اللہ کے نزدیک نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ اللہ کے نزدیک نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ بس یہاں پر اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ عورتوں سے میری ماؤں اور بہنوں سے توجہ چاہتا ہوں کہ وہ خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ سنیں۔ عورت نیک کون؟ جو شوہر کی اطاعت کرے، بلکہ اگر کوئی عورت اس حالت میں مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، پھر چاہے وہ کتنی نیک ہو جہنم میں جائے گا، اور اگر کوئی عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اگر گنہگار ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ شوہر کی اطاعت لازمی ہے عورت پر، لیکن کس پر؟ نیک کاموں میں۔ اسلام کے اگر معاذ اللہ شوہر حرام کام کے لیے کہتا ہے تو اللہ و رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مختصر سا جو واقعہ وہ یہ ہے کہ ایک صحابی سفر پر جانے لگے تو انہوں نے ان کی بیوی سے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، جب تک میں واپس لوٹ کر نہیں آتا تم اپنے میکے نہیں جانا، یعنی اپنی ماں کے گھر نہیں جانا۔ اور حالانکہ فاصلہ کتنا تھا؟ فاصلہ بس اتنا تھا کہ نیچے کی منزل میں اس خاتون کے ماں باپ رہتے تھے اور اوپر کی منزل میں یعنی ایک ہی محلہ تھا، وہ خود رہتی تھی۔ بس شوہر کا حکم تھا تم نے نہیں جانا جب تک میں لوٹ کر نہ ہوں۔ ان کو اندازہ شاید نہیں رہا ہوگا کہ میرے بعد کیا حالات ہو جائیں گے۔ آدمی کسی حکمت کے تحت کوئی پابندی لگاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے۔ اب وہ تھی صحابیہ، حضور کی تربیت یافتہ، کیونکہ خواتین بھی آتی تھی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم اور فیضان لینے کے لیے، اور وہ حضور علیہ السلام کے لیے ایک دن مخصوص، حضور علیہ السلام نے عورتوں کے لیے ایک دن خاص کر رکھا تھا کہ وہ خواتین کو تربیت دی جاتی تھی۔ اب وہ تھی حضور کی تربیت یافتہ، یہ تو چلے گئے کہہ کے کہ میں لوٹ کے نہ ہوں تو اپنی ماں کے یہاں نہیں جانا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، آج کل کی عورت ہوتی تو کتنا ادھم مچاتی، اس کا اندازہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے خواتین آج کل انہیں اگر اتنا کہہ دے کہ تم نے نہیں جانا تو پھر وہ دن بھر اس کا موڈ آف رہے گا اگر آپ اس کو منع کر دیں۔ حالانکہ شوہر کی اطاعت اس پہ لازم ہے، اور شوہر پر بھی لازم ہے کہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ، کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ بیوی کو اس کے ماں باپ کی زیارت اور اس کی ملاقات کی اجازت دے۔ اگر ہر ہفتہ دے اور اچھی بات ہے،
لیکن کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ تو ملاقات کے لیے جو وہ اجازت دینی چاہیے، کیونکہ ماں باپ سے سب کا تعلق ہوتا ہے اور محبت بھی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ سالہ سال نہیں بھیجتے وہ بھی ظلم کرتے ہیں یہ، اور جو ہمیشہ کے لیے وہی جو وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ اعتدال ہونا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی جو مرضی، آپ کی مرضی جو ہے۔ اب اس میں وہ چلے گئے، اس میں ہوئے ان کے والد بیمار ہو گئے، اور کسی نے کہا کہ آپ کے ابا بیمار ہو گئے تو آپ عیادت کے لیے آ جائیں۔ انہوں نے کہا میرے شوہر نے منع کیا ہے، ایک کام کرتے ہیں حضور سے پوچھ لیتے ہیں آقا کیا کہتے ہیں۔ ان کی خوش نصیبی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر ان کے درمیان موجود تھے، تو ایک قاصد کو بھیج کر کے کہا کہ بھئی شوہر نے منع کیا، باپ ہو گیا بیمار، کیا کریں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شوہر کی اطاعت اس پہ لازم۔ وہ نہیں گئی۔ پھر اس کے بعد کسی نے چند دنوں کے بعد یا کچھ دیر کے بعد یہ بات بتائی کہ وہ بہت سیریس ہو گئی، بچنے کی امید نہیں ہے۔ اب بیٹی تھی نا، تڑپ گئی، لیکن کتنے پابند تھے وہ لوگ کہ کہا کہ حضور سے اب کی صورتحال پوچھ لیتے ہیں۔ تو اب پوچھا تو کہا کہ شوہر کی اطاعت لازم۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، یعنی اس خاتون کے والد کا انتقال ہو گیا، اور کسی نے کہا آخری صورت اپنے باپ کی دیکھنے کے لیے آ جاؤ، اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے آ جاؤ، جنازہ اٹھ رہا ہے۔ تو کہا کہ ایسے نہیں، ایک بار اللہ کے رسول سے پوچھ۔ دیکھو یہ وہ خواتین تھی، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والی خواتین، دین کا جذبہ ان کے اندر کتنا تھا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے سب سے نیک خاتون اس کو قرآن کہتا ہے جو شوہر کی اطاعت کرتا ہے۔ شوہر نے منع کر دیا، باپ کی میت ہے، خود نہیں جا رہی نکل کے، پوچھو حضور سے آقا کا کیا حکم ہے۔ آقا علیہ السلام نے اب بھی فرمایا شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ نہیں گئی، وہ جنازہ اٹھ گیا، انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ اس خاتون نے رو رو کر تو اپنا وقت گزار لیا، شوہر کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ حادثہ ہو جائے گا، کس کو پتا تھا، لیکن وقت تو گزر گیا، رو رو کر گزار لیا۔ لیکن باپ کو دیکھا خواب کے اندر کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے۔ پوچھا بابا یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا بیٹی تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، اس کا صلہ اللہ نے مجھے نصیب فرمایا۔ یعنی بیٹی کی یوں تربیت کی باپ نے کہ اس نے شوہر کی اطاعت میں یہاں تک صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد کو اس پر انعام عطا فرمایا۔ یہ ہے خواتین اس دور کی۔ اللہ کرے قوم کی آج کی خواتین کو بھی یہ فکر ملے، یہ جذبہ ملے، اور اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا